ویلکم بیک. اچھا جی, ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ تو آپ کو پتہ بھی ہوگا, ہم نے باتیں بھی بہت کی ہیں, لیکن جیسے کہ دنیا چینج ہوتی جا رہی ہے, ٹیکنالوجیز نئی نئی آتی جا رہی ہیں, تو اب آج ہم ایک نئی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, مائکرو گرافٹ اسٹیم سیل. اچھا, یہ ٹیکنالوجی کیا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, پاکستان میں یہ کیسے ہو رہی ہے, کتنی سکسیزفل ہے, پروسیجر کیا ہے, یہ سب ہم جانیں گے. کنسلٹنٹ ڈرمیٹالوجسٹ ڈاکٹر عائشہ ہمارا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. ہاں میں بھی ہے 10:15 ہو رہے ہیں تو گڈ مارننگ رہتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں جی کہ بالوں کے حوالے سے ہم نے بڑے سیگمنٹس کیے, آپ کے ساتھ بھی بڑے سیگمنٹس کیے. ناؤ واٹ از دس نیو تھنگ, واٹ از دس گرافٹنگ, کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں, بہت سارے لوگ یہ کنسرن ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی بالوں کا ٹریٹمنٹ کرائیں تو ہمیں بالڈ نہیں ہونا پڑے, شیو نہیں ہونا پڑے, سرجری نہ کروانی پڑے, وداؤٹ سرجری, وداؤٹ پین, بغیر کسی بیڈ ریسٹ کے ہم کوئی ایسا ٹریٹمنٹ لے لیں جو کہ ہمارے بال واپس آ جائیں اور ایک نیچرل پروسیس کے تھرو, اس میں کوئی بھی ایسی آرٹیفیشیل چیز یوز نہ ہو, کوئی سائڈ افیکٹس نہ ہوں. تو یہ تمام چیزیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس ٹائم پہ سب سے لیٹسٹ اور ایڈوانسڈ ہے, دیٹ از اسٹیم سیلز مائکرو گرافٹ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اسٹیم سیلز ہوتے کیا ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. اسٹیم سیلز ہماری باڈی کا وہ ایک بنیادی سیل ہوتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ریپلیکیٹ ہو کے تیزی کے ساتھ آپ کے دوبارہ سے وہ فالکلز جو کہ سو گئے ہیں, ڈورمنٹ فیس میں چلے گئے ہیں, گرو نہیں کر رہے آپ کے بال, تو اس کو واپس سے ایکٹیو کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے, اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے, تو 4 ہفتے لگتے ہیں, آپ کے بالوں کے ٹیکسچر کے اندر امپروومنٹ آتی ہے, یعنی آپ کے بال گھنے ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ری گروتھ کا پروسیس شروع ہوتا ہے, مطلب وہ اب آپ کے بالوں کی واپس سے جو بال آپ کے چلے گئے وہ واپس سے آنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ کمپلیٹ پروسیس لیتا ہے 3 سے 6 ماہ. اس کے دوران ہی آپ کے وہ تمام بال واپس آ جاتے ہیں جو کسی بھی ریزن کی وجہ سے جا چکے ہیں. اچھا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ کہ اس میں کیا ایج میٹر کرتی ہے آپ کی؟ بیکاز ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک ایج کے بعد نا آپ کے بال واپس نہیں آتے, جو چلے گئے وہ چلے گئے. اس میں اسٹیج آف بالڈنس میٹر کرتی ہے, ریگارڈلیس آف ایج. میرے پاس ایسے بھی کچھ ہم نے پکچرز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی, ہماری اپنے ہی کلینک کے اوپر ہم نے پروسیجرز کیے ہوئے ہیں, جن کے گرے بال ہو چکے ہیں, جو ابو 55 ہیں, 60 ایئرز ہیں, ان کا بھی پاسبل ہے ٹریٹمنٹ. صرف اور صرف اسٹیج ایسی ہے کہ اگر آپ کا کمپلیٹ بالڈ ہو گیا, آپ کمپلیٹ بالکل بال رہے ہی نہیں ہیں اور صرف اسکن نظر آتی ہے, تو اس پہ آبویسلی بات ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کو ایون کہ پی سی اوز کا پرابلمس ہیں, جو فیمیلز ہوتی ہیں, تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے, بہت ارلی ایج میں ان کے بال بالکل اسکیلپ نظر آ رہا ہوتا ہے, جلد نظر آ رہی ہے, پیچز بن جاتے ہیں نا آپ کے سر میں. ہاں, پیچز بھی بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر لوگوں کو ایسے بھی کیسز میں نے دیکھے جنہوں نے ٹرانسپلانٹ کرایا, فیلئر ہو گیا, ان کے بالوں کو ریزلٹس ان کو نہیں ملے, تو وہ تمام لوگ آ کے ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. خاص طور پہ میل اینڈ فیمیل پیٹرن بالڈنس. میل پیٹرن بالڈنس کا ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. جیسے ہی آپ 35 کراس کرتے ہیں, ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ کی ہیئر لائن پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے. سو اسی ٹائم پہ اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں تو نیکسٹ کئی سالوں کے لیے آپ اپنے ہیئر کی ایجنگ کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بالوں کی PRP, کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ بہت ڈفرینس ہے, ہیوج ڈفرینس ہے. سب سے پہلی بات کہ ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے. PRP کے اندر ہم آپ کا بلڈ لیتے ہیں, اس کے اندر آپ کے گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ آپ کو ایوری منتھ آ کے ایک سیشن کرانا ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے 4 to 6 8 to 10 سیشنز آپ کو لینے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو ریجنرا ہے یا اسٹیم سیلز ہیں, یہ 1 ٹائم کا ٹریٹمنٹ ہے. اس کے اندر کوئی نمبر آف سیشنز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی, اور اس کے اندر ہم آپ کا بلڈ نہیں لیتے. ہم آپ کے کان کے پیچھے سے یہاں سے بالکل ایک پین کی طرح کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اس کے تھرو ہم آپ کے اسٹیم سیلز لیتے ہیں. پھر اس کی ایک مشین ہوتی ہے, ایک کون ہوتی ہے جس میں ہم پلیس کرتے ہیں, اور وہ آپ کا لکوڈ پروڈیوس کر دیتی ہے. پھر وہ لکوڈ ہم آپ کے اسکیلپ کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں. اٹ از لیس پینفل دین PRP. جو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ بہت پین ہوگا یا کوئی تکلیف ہوگی, تو یہ بہت مائنیوٹ سی فائن نیڈلز کے ساتھ انجیکٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آپ فوراً ٹریٹمنٹ کرا کے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ وہ بڑی ایگزیکٹلی, آپ اپنے آفس, کالج, یونیورسٹیز, جہاں آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ایک بات کی کہ 35 کے بعد اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ کروا لیتے تو 4-5 سال آپ کے سکون کی گزر جاتے ہیں. اس میں پہلی تو بات مجھے سمجھ آئی کہ اس میں آپ لوگوں کی سٹنگز نہیں کرتے لوگوں کی. اچھا, ایک دفعہ آپ نے اگر یہ ٹریٹمنٹ کرا لیا, ایک دفعہ اگر آپ نے سٹنگ لے لی, تو یہ کتنے عرصے تک آپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں, کتنے عرصے تک آپ جو ہے بالکل چل رہ سکتے ہیں کہ اب میرے بال ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے, اگر آپ انیشیل اسٹیج میں آتے ہیں, 20-25 ایئرس کی ایج میں آپ آتے ہیں, آپ کو ایک پرابلم ہے, آپ نے کیئر نہیں کی, یا ڈفرینٹ آپ کو ایکسپیریمنٹس ہوئے, یا جو بھی ہوا, آپ کے بال چلے گئے, آپ نے ریجنرا لے لیا, اسٹیم سیلز آپ نے لے لیے,
اس کے بعد آپ کی جب تک ہیئر کی ایجنگ اسٹارٹ نہیں ہو جاتی اگین، جو کہ آپ کو 40 45 30 ابو میں ہی اسٹارٹ ہوگی، اوبویسلی اس سے پہلے نہیں ہوگی، تو اس کی لاسٹنگ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ آلریڈی 35 ایئرس پہ ہیں، آپ کو بالوں کے اندر ایجنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے اور ساتھ میں آپ یہ ٹریٹمنٹ بھی کراتے ہیں، تو اس کے لیے ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ 3 سے 5 سال کے بعد اس کو ریپیٹ کروا لیں پروسیجر کو ایز پر یور ریکوائرمنٹ. آپ نے یہ پروسیجر کروا لیا، لیکن اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ میں نے ڈائی لینا ہے. یو کین، یہ آپ کر سکتے ہیں. یو کین. دیکھیں آپ کے بالوں کو جتنی مرضی ہیٹ لگ رہی ہے کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نارملی اپنے بال، اب آپ نے اور میں نے اگر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرایا اور اگر ہم ہیٹ ایکسپوزڈ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ہمارے بال ڈیمیج ہوں گے. صحیح ہے. تو بیکاز اٹس آل پروٹین. میں یہ آپ سے اس لیے پوچھوں کیونکہ بڑی خواتین کہتی ہیں میں نے تو اتنے پیسے لگا کے کرایا اب تو کچھ نہیں ہونا میرے بالوں کو. لیکن یہ جو لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا ہی ڈیمیج کر دے گا. یہ بالکل ایک نیچرل جیسے آپ کے نارمل بال پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ کو ہیٹ اسٹائلنگ کرتے ہیں تو جتنا ڈیمیج ہوتا ہے ڈیفینیٹ سی بات ہے وہ آپ کا پروٹین ہے، آپ کا اپنا بال ہے، یو نو. لیکن جو لوگ ڈائی کا استعمال کرتے ہیں نا، مجبوری ہوتی ہے ڈائی تو کرنا ہے، اپنے گرے ہیئر کو چھپانا ہے، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس کے لیے ہم دوسرے کچھ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے 3 مہینے یا 6 مہینے کے گیپ سے آپ نے ایک آدھ بار آ کے ہمارے پاس ایک ہیئر ریگین ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، آپ وہ کروا لیں تو اس سے آپ کا ڈیمیج بال، جو کہ چاہے وہ سیلون ڈیمیج ہو یا آپ نے اپنے ڈائز کی وجہ سے ڈیمیج کیا یا آپ نے کوئی شیمپوز کی وجہ سے ڈیمیج کیا، وہ ریکور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے عائشہ یہ بتائیں کہ بینگ اے ڈاکٹر آپ یہ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں جی؟ کیونکہ اب ہماری تو فیلڈ ایسی ہے جی کہ ہم نے اپنے بال ڈیلی واش کرنے ہیں، لیکن جو گھر میں بیٹھی خواتین یا مرد حضرات جنہوں نے ڈیلی بیسس پہ آفس جانا ہے، کیا ڈیلی واش کرنا اپنے بالوں کو شیمپو سے یہ آپ کی بالوں کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے؟ بیکاز شیمپو بہت اچھا ہے، بہت اچھا. آپ کو آپ کے بالوں کو ڈیلی واش کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں سویٹ ہوتا ہے بالوں کے اندر، موئسچر پروڈیوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے بال جو ہیں جہاں پہ روٹس مطلب جو ہمارا اسکیلپ کی جلد جو ہوتی ہے نا، اسکن جو ہوتی ہے، اس کے اندر بیکٹیریا یا فنگل گرو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ان کو فنگل انفیکشنز بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی ڈینڈرف بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، یو نو ایچنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اسی لیے ہوتی ہے جب ہم اپنی سر کی جلد کا خیال نہیں رکھتے. سو آپ شیمپو ڈیلی کریں، لیکن وہ شیمپو آپ کا آپ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. اگر آپ کی نارمل اسکن ہے، اگر آپ کے نارمل بال ہیں تو آپ ایسا شیمپو رکھیں جو نارمل بالوں کے لیے جاتا ہے. اگر آپ کا آئلی اسکیلپ ہے تو آپ وہ شیمپو رکھیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک بار آپ کو اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے بال کیا ہیں، جیسے جیسے آپ اپنے ڈینٹسٹ کو وزٹ کرتے ہیں نا ایوری 6 منتھ پہ، یا آپ کو کوئی اور پرابلم ہوتا ہے نا، ایک لیپس کروا لیتے ہیں 6 مہینے پہ، سال پہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ لیپس کرا لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ایٹ لیسٹ ایک بار آپ اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو وزٹ کریں، ایک بار ان سے لکھوا لیں، اینڈ دین یو کین کنٹینیو. ٹھیک ہے. اچھا چلیں.